گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایڈریس کر رہے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ بدو کو۔ بدو وہ ہوتے تھے جن کو شہر کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا، گاؤں دیہات کے رہنے والے، ان کو شہر کے سوشل ایٹیکیٹس نہیں آتے تھے۔ آپ اکثر دیکھتی ہیں کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا کام کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کو علم دے رہے ہوتے تھے، درمیان میں ابرپٹلی ایک بدو آتا ہے اور ایک سوال کر لیتا ہے۔ تو بدو اسی طرح سے آتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کو دیر اینڈ دین جواب دے دیا کرتے تھے، بعض مرتبہ آپ اس کو روکا کرتے تھے، آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، اپنی بات مکمل کرتے تھے اور پھر آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس بدو نے آ کے سوال کیا، ساعہ کب قائم ہوگی؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا کوئی جواب تھا؟ اس کا کوئی جواب ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ جب بھی کفار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ محمد قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ لا ادری اقریب، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے قریبی ہو۔ انبیاء کو، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ بدو آیا، اس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فوراً نہیں دیا، آپ نے اپنی بات مکمل کی اور آپ نے اس کو جواب دینے کے لیے بلایا۔ آپ نے کہا اذا دعی الامانۃ فتنظر ساعہ، آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ قیامت قائم ہوگی جب امانت میں خیانت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور آپ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں گی کہ ایک ہی سوال 10 لوگ پوچھتے تھے، آپ جواب 10 مختلف اینگل سے دیتے تھے۔ بعض اوقات بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کا جواب، اتنے سارے جواب کیوں دیے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہوتی تھی کہ سامنے جس نے سوال پوچھا ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی پرسنالٹی اور بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سولوشن بتایا کرتے تھے، اس کو جواب بتایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب بھی، یعنی کہ قیامت کا انتظار کرو جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے۔ اور امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پوچھا، بدو نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، جب لیڈرشپ ان کو دے دی جائے جو اس کے لیے ڈیزرونگ نہ ہو۔ اور آپ نے کہا کہ جب علماء کی موت ہونے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے، اگر آپ اس کو معاشرے میں فلٹر ڈاؤن کریں تو پھر اس کی تو بہت گہری سچائی نکلتی ہے کہ قیامت کا انتظار کرنا جب معاشرے میں خیانت شروع ہو جائے۔ اگر ہم ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں، قیامت کا انتظار کرنا جب خیانت شروع ہو جائے، کیا ہمارے معاشرے میں خیانت ہے؟ کتنے لیول کی خیانت ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم سب کو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی 200 سال تو ہوں گے، کم سے کم چلو 100 تو ہوں گے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں ہر انسان، سوائے جس کو اللہ کا خوف ہوگا، ادروائز ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان، آپ نے اور میں نے اس کیٹیگری میں نہیں آنا۔ صرف پولیٹیشنز امانت میں خیانت نہیں کر رہے۔ ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والے چھوٹا کاروبار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بڑا کاروبار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیلے والا بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایک میٹر کے اوپر چاول بیچنے والا بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور والا بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ چاول ڈالنے تھے، اس نے 1 kg 0.975 ڈال دیا، مارجن آف ایرر اپنے حصے میں رکھ لیا تاکہ فائدہ اپنے آپ کو ہو جائے۔ ویل للمطففین صرف تاجر برادری کے لیے نہیں ہے۔ ویل للمطففین وہی لوگ ہوں گے جو مقسطین نہیں ہوں گے، انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اولاد کو دین کی تعلیم مکمل دیں۔ ماں باپ اولاد کی محبت میں دین کے اندر بہت ڈیلے کرتے ہیں، انصاف نہیں کر پاتے ہیں اولاد کے ساتھ۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی۔ جہاں اولادیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں ان کو لگتا ہے ان کی ماں باپ سے ذمہ داری ختم ہو گئی، یا جہاں اولادیں ان میرڈ بھی ہوتی ہیں۔ آپ امیجن کریں، جوان بیٹی ہے 25 سال کی، 30 سال کی،
کیا اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ آ کے کچن میں افطاری میں ہیلپ کرے؟ جتنی یہاں ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب تو ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اماں میں بہت انرجی، ہم میں انرجی نہیں ہے، ہماری تو شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے معاشرے کی خوبصورتی کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. جب ہر گھر میں انصاف ہوگا اور ہر لیول کا انصاف ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو معاشرے کے لیول پہ انصاف کی شکل نظر آئے گی. دو لوگ لڑیں آپس میں خاندان میں، مقسطین کی کیٹیگری میں آنے والے لوگ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. میں کیوں بولوں ان دو کے بیچ میں بری بن جاؤں گی. دو بھائی لڑتے ہیں، تیسری بہن بیچ میں نہیں آتی، یہ سوچ کے کہ میں کیوں بری بنوں، میں تو دونوں سے بنا کے رکھوں گی. آخر جب میں واپس آؤں گی انگلینڈ سے تو مجھے دونوں کے گھر جا کے رہنا ہوگا نا. اگر میں نے کسی ایک کو جو کہ غلط ہے اس کی غلطی اس کو بتا دی تو پھر تو میں جب انگلینڈ سے آؤں گی میں دوبارہ اسے گھر جا کے رہ نہیں سکتی. تو پھر ہم انصاف کرنے والے ہیں؟ جب اتنا چھوٹا چھوٹا انصاف کرنے والے ہم نہیں ہیں، تم اپنے حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا بتاؤ تمہارے سر کے اوپر اتنے نا انصاف حکمران کیوں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ پہلے مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ جو تمہارے اپنے خاندان میں انصاف کی نوبت یا سچویشن آئی تھی وہاں انصاف قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج سے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. اگر دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے اور آپ صلح کرانے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کر خاندان میں صلح کرانی ہے. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میں عمر میں بہت چھوٹی ہوں، اب دو بڑی بڑی آنٹی پھپھی چچی لڑ رہی ہیں، میں کہاں سے بیچ میں آ جاؤں. حق کا ساتھ دینے والے بنیے، حق کے علم بردار بنیے. جو غلط ہے پیار محبت کے ساتھ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیجئے. یہی چیز آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ خاندان میں آپ عادل بن کر رہیں تو اپنے خاندانوں کے اندر فرملی انصاف کے علمبردار بن جائیے. قرآن میں آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عدل اصل میں جسٹس جس کو آپ کہتی ہیں، عدل کہتے ہیں ان تعدل حقوق، کہ تم فیئرلی حقوق ادا کر دو. اگر یہ ڈیفینیشن عدل کی ہم سب کو یاد رہے، اب آپ اس پہلی کیٹیگری کو دیکھیں، وہ حکمران یا وہ پوزیشن ہولڈر یا کوئی رسپانسبلٹی رکھنے والا جو عادل ہے. اور عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حقوق پورے ادا کر دے. بینگ اے مسلم، سب سے پہلے مجھ پر کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو بینگ اے مسلم سب سے پہلا حق میرا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو توحید پر قائم کروں. اللہ کا حق ادا کیجئے. کیا ہم اللہ کا حق بہت کوشش کر کے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن بالکل جیسے آپ اور میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ان کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو والدین کے ساتھ. حق نہیں ادا کر سکتے تم ان کا. جب میں اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتی تو میں اپنے رب کا حق کیسے ادا کروں گی؟ تو سمپل طریقہ کیا ہے؟ اپنی ذات سے شروع کیجئے. عدل کا سب سے پہلا جھنڈا اٹھانا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو توحید پر قائم کیجئے. اب توحید پر قائم کرنے کے لیے معاشرے کو مت دیکھیں. معاشرہ، فیشن، خاندان، سوسائٹی میرے ساتھ سائمن سیز نہ کھیلے. اسکول کہتا ہے فیئر ویل کی تھیم یہ ہوگی، ساڑی ہوگی تو ساڑی پہن لی، گاؤنز ہوں گے تو گاؤنز پہن لیے، سلیو لیس ہوگا تو سلیو لیس پہن لیے. اور کیونکہ سب پہنتے ہیں تو ہم نے پہن لیے. شادی بیاہ کے اندر ہم ہر اس غیر اسلامی کلچر کو انکارپوریٹڈ رکھیں گے جو سب خاندان کرتا ہے. میں چھوڑ نہیں سکتی ورنہ خاندان والے مجھ سے کٹ جائیں گے. بیٹے بیٹی کے شادی کا پروپوزل کا معاملہ آتا ہے تو میں اپنے ایک اسپیسیفک سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آ سکتی ہوں. مجھے اسی مقام سے اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر شادی کا فنکشن کرنا ہے. اگر کہیں پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گرینڈ گیدرنگز کا ہوتا ہے یا ڈنر پارٹیز کا ہوتا ہے، ہم تو سیگریگیشن نہیں کر سکتے، ہمارے گھر کے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر توحید کہاں گئی؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت میں نہیں کرتا.
جہاں جہاں میں اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتی ہوں اور میں معاشرے کی بات کو، خاندان کی بات کو آگے لے آتی ہوں، میں وہاں اپنی توحید میں شرک شامل کر لیتی ہوں. عورتیں مسلمان عورتوں کی ذمہ داری بن کر ادا نہیں کر پاتی ہیں، حجاب نہیں پہن پاتی، کہتی میرے شوہر کو پسند نہیں ہے. بچیاں حجاب نہیں پہن پاتی ہیں، میری فرینڈز میں کوئی نہیں پہنتا ہے. تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ توحید کو یا شرک کو؟ ہم نے اپنی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی. اس کو سوچیں، اٹس جسٹ فوڈ فار تھاٹ. آپ اور میں یہاں سیکھنے آئے ہیں، آپ اور میں یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. جب تک اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا، اصلاح کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ابھی بھی کھلا ہے، اور رمضان کے آخری عشر میں تو زیادہ ہی کھلا ہے. مانگیں اللہ سے، اللہ میری توحید کو خالص کر دے، اللہ میں سب سے زیادہ آپ کا حق ادا کرنے والی بنوں، اللہ مجھے دنیا میں صرف اور صرف آپ کی اطاعت کے ساتھ نعمتیں چاہیے، مجھے آپ کی نافرمانی والی نعمتیں نہیں چاہیے. مانگیے اللہ سے، اللہ کو اللہ کی عبادت کا، اللہ کی فرما برداری کا پورا پورا رائٹ دے دیجئے. قرآن وہ کتاب ہے جس وقت احکامات نہیں آئے تھے. مکی دور میں احکامات نہیں آئے نا، احکامات آنے شروع ہوئے ہیں مدنی دور سے. مکی دور میں جب احکامات بھی نہیں آئے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو سوشل جسٹس کا حکم دیا. اور بالکل شروع کی آیات جو آئیں، جس کے اندر معاشرے کے ایک گھنونے عمل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوشل جسٹس قائم کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائیورٹ کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کس گناہ کے بدلے میں تم کو قتل کیا گیا. This is the social justice. This is the social conduct of Islam. ابھی احکامات نہیں آئے تھے. اس عرب کے معاشرے کے اندر جہاں شرک موجود تھا، اللہ نے اپنے کلام کے اندر ڈائریکٹ حکم دیا کہ کیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو زندہ گاڑ سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا کچھ نیو بورنز کے ساتھ نہیں ہو رہا. جو ٹرمینیشن آف پریگننسیز ہوتی ہیں وہ ایک الگ سینیریو ہے، جو ابارشن ہوتا ہے وہ ایک الگ سینیریو ہے. پیدا ہونے کے بعد نیو بورن بچوں کے ساتھ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. زندہ بچہ کوڑے کے اندر کسی کو ملتا ہے جس کی آدھی باڈی کتے کھا چکے ہیں. زندہ بچہ. اور ہماری بے حسی کا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران بے حس ہیں، ہم عوام ڈبل بے حس ہیں. زندہ بچہ کتے کے منہ میں ہے اور 2 موٹر سائیکل والے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کتے کے منہ کے اندر سے اس بچے کو نکالا جائے. بے حس حکمران ہے یا بے حس ہم ہیں؟ زندہ بچہ پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر کے کچرا کنڈی میں راتوں رات ڈال دیا جائے اور ہم انصاف کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں گے. ہم کس منہ سے اللہ کے عرش کا سایہ مانگیں گے؟ اور ہمارے گھروں میں جو بے انصافیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ماں اپنے بچے کی خود قاتل بن جائے. کیوں بنتی ہے ماں اپنے بچے کی قاتل؟ اس کی توحید سلامت نہیں ہوتی، اس کا حسن ظن باللہ سلامت نہیں ہوتا، اس کا اللہ پر توکل سلامت نہیں ہوتا، اس کا یقین کامل نہیں ہوتا تقدیر کے اوپر. اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی ہوں. اور ہم کہیں گے ہاں ہم بہت انصاف کرنے والے ہیں. اس معاشرے میں بے انصافی کی اگر لسٹ بنانی شروع کی جائے اور ہم اپنی ذات سے شروع کریں تو سب چیزوں کا ایک جو مین ایسنس سامنے آتا ہے. ہماری اللہ سے دوری ہمیں بے حد ظالم بنا رہی ہے. جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسان پرست بھی نہیں ہو سکتا، وہ انسانیت کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا. جو رب کا خیال نہیں رکھے گا وہ انسانوں کا کیا خیال رکھے گا؟ ماں باپ کی قدر کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کراچی میں آج سے 10 سال پہلے ریئرلی کوئی اولڈ ہوم نظر آتا تھا. اس وقت اولڈ ہومز کے اندر جگہ نہیں ہے بوڑھے لوگوں کو رکھنے کے لیے، اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ڈونیشنز دیں تاکہ ہم اپنے اولڈ ہومز کا جو ایریا ہے وہ بڑھا دیں. I am never in favor of giving donations to old homes. کیوں؟ اولاد مر گئی کیا؟ اولاد کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا کھلانے کے لیے ماں باپ کو؟ اگر 4 روٹیاں اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو 1 روٹی بوڑھے ماں باپ کو نہیں کھلا سکتے؟ This is not a time to give donations for the old homes in Pakistan.
in a Muslim state, Islamic Republic of Pakistan. انسانوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, زندہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. خود ماں باپ کو بیٹا اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی میری ماں کو برداشت نہیں کر سکتی,